ذرا تصور کیجیے، ہر صبح جب آپ آنکھ کھولتے ہیں، آسمان کی طرف دیکھتے ہیں تو ایک چمکتا ہوا سورج آپ کا استقبال کرتا ہے۔ لیکن اگر ایک دن آپ بیدار ہوں اور آسمان پر ایک نہیں بلکہ دو سورج نظر آئیں، یا پھر پانچ سورج، کیا یہ ممکن ہے؟ آپ فوراً کہیں گے ناممکن۔ لیکن پھر سوال یہ ہے کہ قرآن شریف نے سورہ رحمان کی آیت نمبر 17 میں دو مشرقوں اور دو مغربوں کا ذکر کیوں کیا، اور سورہ معارج کی آیت نمبر 40 میں اس سے بھی زیادہ مشرقوں اور مغربوں کا ذکر کیوں آیا؟ یہ لفظ مشرق کہاں سے آئے؟ یہ عربی زبان میں شرق، مشرق کا مطلب ہوتا ہے جو شرق سے آیا ہے، یعنی طلوع ہونا، جہاں سے سورج طلوع ہوتا ہے۔ اسی طرح مغرب کا لفظ غرب سے نکلا ہے، جس کے معنی ہے ڈوبنا، یعنی جہاں سورج غروب ہوتا ہے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے، جب ہمارا سورج ایک ہی ہے جو روزانہ ایک ہی سمت سے نکلتا ہے اور غروب ہوتا ہے، تو قرآن شریف کیوں دو مشرق دو مغرب یا اس سے زیادہ کا ذکر کرتا ہے؟ کیا نعوذ باللہ قرآن شریف میں کوئی غلطی ہے جیسا کہ نان بلیورس کہتے ہیں؟ چلیے ذرا گہرائی میں جائیں۔ ہم جس نظام کا حصہ ہیں اسے سولر سسٹم کہتے ہیں۔ اس میں صرف ایک ستارہ ہے، ہمارا سورج، جس کے گرد تمام سیارے گھومتے ہیں، اور زمین بھی اسی کے گرد اور اپنے محور پر گردش کرتی ہے۔ اس لیے ہماری زمین پر صرف ایک مشرق اور ایک مغرب نظر آتا ہے۔ لیکن اگر مشرق دو ہوں، مغرب دو ہوں، تو اس کا مطلب ہے کہ وہاں دو سورج یا دو ستارے ہونے چاہیے۔ کیا ایسا کہیں اور ممکن ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ کیپلر اسپیس ٹیلیسکوپ، جو ناسا کا مشن تھا، اس نے سپٹمبر 2011 میں ایک حیران کن دریافت کی، ایک سیارہ جس کا نام رکھا گیا کیپلر 16b۔ یہ سیارہ ایک نہیں بلکہ دو سورجوں کے گرد گردش کرتا تھا، یعنی اس پر دو مختلف مقامات سے سورج طلوع ہوتے، دو مشرق، اور دو مختلف مقامات پر غروب ہوتے، یعنی دو مغرب، بالکل قرآن شریف کے بیان کردہ رب المشرقین و رب المغربین کے مصداق۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ کہانی یہاں ختم نہیں ہوئی۔ 2015 میں ایک اور پلانٹری سسٹم دریافت ہوا، KIC 486265، جہاں 5 ستارے موجود ہیں، یعنی 5 مشرق 5 مغرب۔ اور اب تو یہ بات سائنس نے بھی مان لی ہے کہ کائنات میں درجنوں بلکہ سینکڑوں ایسے ملٹی سٹار سسٹم موجود ہیں جہاں 2 3 4 5 یا 8 ستارے تک ہو سکتی ہیں، اور ان کے گرد گھومنے والے سیاروں پر اسی حساب سے کئی مشرق اور مغرب بنتے ہیں۔ ذرا سوچئے، قرآن شریف نے 1400 سال پہلے ہی یہ بتا دیا تھا کہ کہیں دو مشرق دو مغرب، کہیں اس سے بھی زیادہ ہو سکتی ہیں، اور آج سائنس خود اسی کی تصدیق کر رہی ہے۔ اب آپ سے ایک سوال ہے، ہم پچھلی 25 قسطوں سے آپ کے ساتھ بیٹھ کر انہی سائنسی حقائق کو قرآن کے آئینے میں دیکھ رہے ہیں۔ کیا آپ واقعی اتنی نشانیوں کو محض کوئنسیڈنس کہیں گے؟ ایک بار کوئنسیڈنس ہو سکتا ہے، 2 بار کوئنسیڈنس ہو سکتا ہے، لیکن بار بار؟ ذرا سوچئے گا۔